ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الأنبياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے اور اپنے آخری نبی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مبارک مہینے کے اندر دو جہاں کے سردار آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس وقت اس دنیا کے کیا حالات تھے. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا جنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا کے اندر آنا نہ ہوتا، اللہ رب العزت حضور کو اس دنیا میں بھیجنا نہ چاہتے تو اس دنیا کے نظام کو سجاتے اور سنوارتے نہ، اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو سجایا اور سنوارا صرف اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر آنا تھا. اسی لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ سب سے آخر میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اتنے سارے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ جا کر کے دنیا کے اندر جا کر کے تیاری کرائیں، تیار کریں، اس دنیا کو ہموار کریں تاکہ آخری نبی آنے والا ہے. آپ کو پتا ہے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے اس وقت اس دنیا کے اندر عورتوں کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا، عورتوں بے عزت ہو رہی تھی. صرف یہی نہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد ہم نے تم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف ایک جہان کے لیے نہیں. آپ نے فرمایا ہم نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کسی ایک دھرم کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ تمام سنسار کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے. رحمت کے معنی آتے ہیں جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو. یہ یوں کہہ لیجئے رحمت کے معنی ہے راحت، رحمت کے معنی ہے عافیت، رحمت کے معنی ہے ایسا چین جو دکھوں کے بعد حاصل ہو.
رحمت کے معنی ایسی روشنی جو کفر اور شرک کے اندھیاروں کے بعد میسر آئے۔ الغرض علماء کرام نے رحمت کے بے شمار معنی بیان کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ ہم نے تم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر عورتوں کا جہان ہے، بچوں کا جہان ہے، مزدوروں کا جہان ہے، کسانوں کا جہان ہے، مشرق و مغرب کا جہان ہے، شمال و جنوب کا جہان ہے، عقبہ کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے۔ ہر جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آپ کو پتا ہے ایک آدمی مزدور ہوتا تھا، مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، کوئی آدمی اس کو مزدوری نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ وہ کمزور ہے، اس لیے وہ مالدار کے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ کوئی مالدار اس کو مزدوری جلدی نہیں دیتا تھا۔ وہ انسان ہو کر حیوان کی زندگی گزارتا تھا، مجبور تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، اگر مانگتا تھا تو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اس کو ستایا جاتا تھا، اس کو پریشان کیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آخری نبی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا، جس کو ستایا جاتا تھا، جس کی مزدوری دینے کے لیے کوئی قانون اور قاعدہ نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اخلاق کا کلیہ نہیں تھا کہ اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے، لیکن محمد الرسول اللہ نے فرما دیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کریں۔ یہ قاعدہ آ گیا، قانون آ گیا۔ آپ کو نہیں معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سنسار کے اندر، اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عورت کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا۔ عورت کے جب مخصوص ایام آتے تو لوگ لے جا کر کے اس کو جنگلوں کے اندر باندھ آتے تھے۔ عرب کے اندر دو علاقے تھے، ایک روم اور ایران کا اور ایک عرب کا۔ دونوں علاقوں میں دونوں جگہ عورتیں بے عزت ہو رہی تھی۔ ایک جگہ کیا ہوتا تھا، چھوٹی بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچی بڑی ہوگی، بڑی ہونے کے بعد ہم کو اس کی شادی کرنی پڑے گی، رشتہ کریں گے تو داماد آئے گا، اور جب داماد گھر آئے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے بچی کو بڑی نہیں ہونے دیتے تھے، چھوٹی ہی ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بنا سما کر کھڑی کر دیا جاتا تھا، مارکیٹیں لگتی تھی، لوگ آتے تھے اور ان کو پسند کرتے اور لے جا کر کے نفسانی خواہشات کا ذریعہ بناتے تھے۔ اس طرح سے عورت بے عزت ہو رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ عورتیں چار حیثیتیں رکھتی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے ہے جنت ہے، وہ جنت جس کی تلاش میں اولیاء پھرے، اقطاب پھرے، بڑے بڑے کتب اور ابدال جس جنت کے متلاشی رہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ یہ ہے عورتوں کا مقام اور مرتبہ۔ اسلام نے اس طرح سے عورتوں کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ وہ عورت ہی ہے جو ہماری ماں ہے، اور جو ہماری بیوی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ اس طرح سے اسلام نے عورتوں کا سر اونچا کیا ہے، عورتوں کا بلند کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورتوں کو دبایا ہے۔ آؤ دیکھو اسلام کیا کر رہا ہے، اسلام کیا سبق دے رہا ہے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کا احترام کرو۔ اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، وہ تمہاری عزت ہے۔ اگر تمہاری بہن ہے وہ بھی تمہاری آبرو ہے، ان کا احترام کرو۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کو پتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مزدور کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ اس جانور کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے کہ ایک اونٹ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر آتا ہے، اپنا سر رکھ کر کے کچھ کہتا ہے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فوراً اس کے مالک کو بلوایا
اور مالک کو بلوا کر کے کہا دیکھو اس کو چارہ زیادہ ڈالا کرو اور کام کم لیا کرو. اسی کو تو قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اس جانور کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. صرف یہی نہیں, آپ کو پتا ہے ایک آدمی ایک شکاری نے ایک ہرنی کو شکار کر رکھا تھا, پکڑ لیا تھا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ کوشش کر رہی تھی کسی طرح اس شکاری سے چھوٹ جاؤں, کم از کم اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں. اس طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس نے شکایت کی, اے آقا مجھے اجازت دلوا دیجئے, تھوڑا موقع مل جائے, میں جا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی. میرے نبی نے اس شکاری سے کہا, شکاری نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا ہے, اگر میں چھوڑ دوں گا یہ واپس کیسے آ سکتی ہے. میرے نبی نے کہا یہ وعدہ کر رہی ہے تم اسے چھوڑ دو, میں یہیں پر موجود ہوں. اس نے اس کو چھوڑا, وہ جا کر کے دودھ پلا کر کے واپس آئی ہے. میرے نبی نے اس کے لیے بھی سفارش کی ہے, اس جانور کے لیے بھی, صرف ایک کے لیے نہیں, بہت سارے واقعات ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بار ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرے بہت بڑے گناہ ہیں, آسمانوں سے بھی بڑے میرے گناہ ہیں, کیا ان کی بھی معافی ہو سکتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا, کیا تو نے جھوٹ بولا ہے, کسی کی غیبت کی ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے, میرے بہت بڑے گناہ ہیں. میرے نبی نے پوچھا کیا کیا ہے, تو نے کیا زنا کیا ہے. اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ میں سمجھتا ہوں, کیا اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے. میرے نبی نے کہا آخر بتا تو صحیح, تو کہنا کیا چاہ رہا ہے, کتنے بڑے تیرے گناہ ہیں, تو نے کیا کیا ہے. تو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آخر یہ کہ میرے علاقے میں میری بستی میں رواج یہ تھا کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بچی بڑی نہیں ہوتی تھی, چھوٹی ہی اس کو دفن کر دیتے تھے. میری شادی کے 15 سال ہو چکے تھے, میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی. میرے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی. میری بیوی نے کہا کہ دیکھو اس کو ہم زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے, اس کو ہم چھپا کر کے رکھتے ہیں. چنانچہ میری بیوی نے چھپایا. میری بچی بڑی ہو گئی, 7-8 سال کی ہو گئی. میری بچی جب اتنی بڑی ہوئی, میں کام کرنے جاتا, جب شام کو گھر آتا تھا, گھر کے اندر داخل ہوتا, میری بچی دوڑتی ابو ابو کہتی, میرے پیروں سے نپٹ جاتی, میری گردن سے نپٹ جاتی, میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یوں کہ کسی طرح سے ابو جہل کو پتا چل گیا کہ میری گھر میں ایک بچی ہے. میں کام کر کے واپس آ رہا تھا, چوراہے کے اوپر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے بہت لوگوں کے سامنے برا بھلا کہا کہ میری رعایا میں رہتے ہوئے تم اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچاؤ گے, ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. تم ابھی جاؤ, آج ہی اپنی بچی کو زندہ دفن کر دو, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کل کو میں تمہارے سارے گھر کو آگ لگا دوں گا. تو کہتا ہے اللہ کے رسول میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرا گیا, میں گھر آیا, میں نے بچی سے کچھ نہ بتایا, بچی کے ماں سے بھی کچھ نہ کہا. اندر آتے ہی بچی دوڑی, میرے پیروں سے لپٹ گئی, میں نے بچی کو دھکا دے دیا, چلو اندر چلو. اندر لے کر گئے, میں نے بچی کی ماں سے کہا اس کو کپڑے پہناؤ, میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. اس کی ممی نے کپڑے پہنائے, کپڑے پہنانے کے بعد میں نے بچی کو لیا, ایک کندھے کے اوپر بچی کو بٹھایا اور دوسرے کندھے پر پھاوڑا لے لیا ساتھ میں, اور لے کر کے گھر سے نکل گیا. جب گھر سے جا رہا تھا پہاڑی کی طرف, تو بچی کہتی ہے ابو جان اس طرف تو میرے ماموں جان کا گھر نہیں ہے, تم کہہ رہے تھے ماموں کے یہاں بھیجنے جا رہے ہیں, اس طرف تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں اسی طرف سے بیٹی, پہاڑی کے اس طرف نکلیں گے بس قریب آ جائے گا. بہانہ کر کے وہ کہتا ہے میلے کے پہاڑ کے اس طرف جو قبرستان تھا, اس قبرستان میں لے جا کر کے بچی کو میں نے کھڑا کر دیا. میں نے بچی کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا تاکہ بچی کو زندہ دفن کر دوں. میں نے جب گڑھا کھودنا شروع کیا ہے, وہ بچی بھی میرے ساتھ میں ہاتھ بٹا رہی ہے, اس گڑھے سے مٹی نکال رہی ہے, میرا ساتھ دے رہی ہے. جب گڑھا کھود کر کے تیار ہو گیا ہے, میں نے اس بچی کو اٹھا کر کے اس گڑھے کے اندر
अंदर डालने की कोशिश की तो बच्ची रोती है और कहती है अब्बू ये तो बताओ मुझे किस जुर्म में जिंदा दफन कर रहे हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हुजूर के सामने उसने ये बात कही है तो सहाबा इकराम की चीखें निकल गई हैं, हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए हैं। ये आंसू यूं ही नहीं निकले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन थे इसलिए आपकी आंखों से आंसू निकले हैं। फिर आपको मालूम है आगे क्या होता है। वो कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैंने बच्ची की एक भी बात तो न सुना, मैंने उसको कब्र के अंदर डाल दिया। डालने के बाद जब मैं मिट्टी डालने लगा तो बच्ची रोकर कहती है अब्बू जान मैं आखिरी बात कहती हूँ, अगर तुमको मुझसे नफरत हो गई है तो बता दे, मुझे छोड़ दे, मैं जंगल में फिर के वक्त गुजार दूंगी, कभी अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगी। अगर तुमको मुझसे नफरत ही हो गई थी तो कम अज कम घर पे बता देते, मैं अपनी अम्मा जान को आखिरी सलाम तो करके आ जाती। मेरे दोस्तों, उस बच्ची ने ये बात कही है, उस शख्स ने मेरे नबी से बताया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेतहाशा रोने लगे हैं, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई हैं, तुमने ये क्या किया है। वो कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैंने बच्ची की एक बात को भी न सुना, मैंने उसको दफन कर दिया, उसकी कब्र बना दी। कब्र बनाने के बाद मैं घर आ गया, आज 40 दिन हो गए हैं, रोजाना ख्वाब में वो बच्ची मुझे मिलती है, मुझे नींद नहीं आई है, मैं यूं ही सोने चलता हूँ, नींद आने लगती है, फौरन वो बच्ची ख्वाब में आती है और कहती है अब्बा जान कल मैदान हश्र होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सामना होगा, तुम्हारा गरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। वो बच्ची ये कहती है मुझे उस दिन से नींद नहीं आई है, इतना बड़ा मैंने गुनाह किया है, मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ, क्या इसकी भी माफी हो सकती है। हुजूर ने कहा तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन जब तू आया है और सच्चे दिल से तौबा करके इस्लाम के अंदर दाखिल होगा तो मेरी रहमत की चादर तुम्हारे इस गुनाहों को ढांप लेगी। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा है और इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में आकर के लोगों को इंसाफ का तरीका सिखाया है, लोगों को जीने का सलीका सिखाया है। लोग उससे पहले देखने में तो इंसान दिखते थे, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो जानवरों से बदतर थे, एक दूसरे के किस तरह से दुश्मन थे आपने सुन रखा होगा बारहा, वक्त नहीं है कि मैं तफसील से आपको बताऊं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस माह मुबारक के अंदर वो शख्सियत इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाई। हम और आप इस माह मुबारक में खुशूसियत के एहतमाम करते हैं जलसे सीरतुन नबी का, और इस माह मुबारक के अंदर लोग खुशियां मनाते हैं कि इस माह मुबारक के अंदर उस शख्सियत की विलादत हुई थी, वो रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया था। इसलिए हर एक मुसलमान को खुश होना भी चाहिए। वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है जिसको खुशी ना हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर। अगर किसी को खुशी नहीं होती है, कोई खुश नहीं है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश पर, तो वो मुसलमान नहीं है। जिसको खुशी है वो मुसलमान है, लेकिन खुशी के इजहार का तरीका भी होना चाहिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें तरीका बताया है, हमको किस तरह से खुशियां मनानी है, गमी मनानी है तो हम गम किस तरह से मनाएंगे। हर एक चीज का तरीका मेरे नबी ने सिखाया है और बताया है। कोई तरीका ऐसा नहीं है जिसको मेरे नबी ने सिखाया और बताया ना हो। यहाँ तक कि सोने और बैठने का, खाने और पीने का, यहाँ तक कि इस्तिंजा करने का तरीका भी मेरे नबी ने सिखाया और बताया। क्या उस इस्लाम के अंदर, उस मजहब के अंदर ये एक तरीका ये भी बाकी रह गया था जिसमें हुजूर ने ये ना सिखाया हो कि तुम किस तरह से गम मनाओगे जब गमी का वक्त आएगा, और जब खुशी का वक्त आएगा तो किस तरह से खुशी मनाओगे। हर एक चीज का तरीका मेरे नबी ने बता दिया है और सिखा दिया है, हमें उसी तरीके पर अमल करना है। सहाबा किराम ने करके दिखाया है, सहाबा किराम की जिंदगियां हमारे सामने हैं, सहाबा किराम हमारे लिए नमूना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तब हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे। अगर हमारी जिंदगी सहाबा किराम के नक्शे कदम से हट करके है तो हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले नहीं है। सिर्फ हम दावे करने वाले हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। सिर्फ उसी तरह से जिस तरह से एक शख्स दावे कर रहा है कि मैं अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ, अपने बाप से प्यार करता हूँ, बाप कहता है बेटा मेरे प्यास लगी है, एक घूंट पानी पिला दो, लेकिन पानी न पिलाए, वो बाप की तारीफ करता रहे, मैं बाप से मोहब्बत करता हूँ, बाप से प्यार करता हूँ,
हूँ। और बाप फिर कहता है बेटा हलक सूख रही है, जरा पानी ला दो। फिर बेटा बाप की तारीफ कर रहा है, मैं बाप से बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत है बाप से। बाप आखिर में क्या कहेगा, भाड़ में जाए तुम्हारी ये मोहब्बत, एक गिलास पानी तो पिला ना सके, सिर्फ मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे हो। आज हमारा हाल भी यही है, आज हमारा हाल भी यही है। हम सिर्फ दावे करते हैं कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क है, लेकिन हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत पसंद नहीं है, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिबास पसंद नहीं है। जिस तरह का लिबास हुजूर का था वही लिबास हमारा होना चाहिए, जिस तरह का चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था वही चेहरा हमारा होना चाहिए। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, हमारे चेहरे पर दाढ़ी होना चाहिए। जो लिबास उनका था वो लिबास हमारा होना चाहिए, जो तरीका उनका था वो तरीका हमारा होना चाहिए, जो रफ्तार और गुफ्तार और जो तिजारत और मईशत का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का था वही तरीका हमारा होना चाहिए। जब हम उस तरीके पर चलेंगे दुनिया वाले देख करके समझ जाएंगे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जान रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला जान रहा है। आज आपने देखा होगा जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी नखाली करता है। आज के नौजवानों को देखा होगा किस तरह की पैंटें पहने हैं। पहले होता था जो गरीब होता था, जिसके पास पैसे नहीं होते थे, मोहताज होता था, वो फटे और पुराने कपड़े पहनता था। लेकिन आज आपने देखा होगा नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां फटे और पुराने कपड़े पहन रहे हैं, नई जींसें खरीद के ला रहे हैं। कोई यहाँ से फटी है तो कहीं से फटी है, नए कपड़े महंगे से महंगे लेके के आ रहे हैं, लेकिन वो भी फटे हुए हैं। क्यों? इसलिए वो किसी हीरो से मोहब्बत कर रहे हैं, उस हीरो ने उस तरह के कपड़े पहने हैं, इसलिए उस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरह की दाढ़ियां रखा रहे हैं आजकल नौजवान, किस तरह के बाल रख रहे हैं हमारे नौजवान। क्यों? उनको इश्क है उन हीरो से, इसलिए उनकी नक्काली कर रहे हैं, उनकी अदाओं की नक्काली कर रहे हैं, उनके लिबास की नक्काली कर रहे हैं, उनके चेहरे की नक्काली कर रहे हैं। और आज अगर तुम मुसलमान हो, सच्चे और पक्के मुसलमान हो, तो तुम्हारी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी वैसी होनी चाहिए इस तरह की सहाबाए किराम की थी। उन्होंने नकल की थी सहाबाए किराम ने हुजूर की। तुम जब हुजूर की नकल करने वाले होगे, हुजूर जैसा तुम्हारा चेहरा होगा, हुजूर जैसा तुम्हारा मिजाज होगा, हुजूर जैसे तुम्हारे अखलाक होंगे, हुजूर जैसा तुम्हारा किरदार होगा, हुजूर जैसा तुम्हारा कैरेक्टर होगा, हुजूर जैसी तुम्हारी चाल होगी, देखने वाला दूर से ये समझ जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक जा रहा है। हमें अगर इश्क करना है तो इस तरह से करें, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नतों पर अमल करें। लोग ये देख करके समझ जाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले। आप ये समझ रहे होंगे कि लोग मुल्कों के ऊपर हमला करके एकदम से लोगों को मुसलमान कर लेते होंगे, शायद इस तरह से इस्लाम फैला है। नहीं, तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैला है। इसी तरह के अखलाक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया है। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, आप जाओ उनसे खैरियत पूछो, ताया कैसे हो, चाचा कैसे हो, दादा कैसे हो। जब निकलोगे उनसे मिलोगे, हो सकता है उनके दिल के अंदर कोई चीज बैठी हुई हो इस्लाम के खिलाफ हो, या इस्लाम से मुताल्लिक वो सीखना चाहते हो, वो जानना चाहते हो, वो आपसे पूछेंगे। आप अगर सही चीज जानते हैं तो उसको बताएं और सिखाएं कि इस्लाम क्या है। उसका जहन माइल होगा, वो देखेगा कि इस्लाम क्या है। लेकिन आज होता क्या है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, पड़ोस के लोगों से मुलाकात के लिए हम नफरत करते हैं, एक दूसरे से अदावत करते हैं। हमें पता नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात क्या है। हम अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहलाते हैं। सिर्फ कहलाने से कोई मुसलमान नहीं होता है, बल्कि अमल करने से मुसलमान होता है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर मानेंगे और अल्लाह को एक मानेंगे, तब हम मुसलमान होंगे। और हम सिर्फ कहते रहे अपने आप को कि हम मुसलमान हैं, कहने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। कोई अगर ये सोचे किसी को लालच देकर, रुपए और पैसे का, जायदाद का लालच देकर हम किसी को इस्लाम के अंदर दाखिल कर ले, उसका इस्लाम मोतबर नहीं है। अगर
اسلام اس کا معتبر نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے جو اس لیے آئے کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرنا ہے, اس کی بندگی کرنا ہے, اور محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے. اس لیے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. اسلام سچائی سکھاتا ہے, اسلام ایمانداری سکھاتا ہے, اسلام اچھے راستے پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اس لیے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں, اب اس کا اسلام لانا معتبر. آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں زبردستی دھرم پریورتن کروا رہے ہیں, مذہب تبدیل کروا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آتا ہے ایسا اسلام کے اندر تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا اسلام معتبر نہیں ہے. اسلام ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے. نام کچھ بھی رکھ لے, نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل وہی ہوتا ہے, اللہ رب العزت سب کے دلوں کو دیکھ رہا ہے. اگر کوئی دل سے نہیں چاہتا اسلام کے اندر داخل ہونا, وہ صرف پیسے کے لالچ میں آ رہا ہے, وہ اسلام میں داخل ہونا اس کا داخل ہونا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اسلام پر اس طرح سے عمل کرے جس طرح سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے محبت کرے جس طرح سے صحابہ کرام نے حضور سے محبت کر کے دکھایا ہے. آپ نے دیکھا ہے صحابہ کرام اشارہ ہو جاتا حضور کا, اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہے. اس طرح سے صحابہ کرام نے کیا ہے. آج آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں, تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ اسلام یہ ہے, صحیح اسلام یہ ہے. اگر ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں, حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں, تو غیر دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو کر رہا ہے شاید یہی اسلام ہے, ان کا دھرم یہی سکھاتا ہے, ان کا مذہب یہی سکھاتا ہے. وہ یہ سمجھ کر کے اسلام کو غلط سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام شاید یہی کہہ رہا ہے. اگر مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, مسلمان دوسروں کی غیبت کر رہا ہے, مسلمان دوسرے کو حقوق مار رہا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام شاید یہی سکھاتا ہوگا, تبھی تو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں, تم بدنام نہ کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تم محمد الرسول اللہ کے امتی ہو. کل حضور کا سامنا ہوگا تمہارا میدان محشر کے اندر. حضور سفارش کریں گے تب تم جنت میں جاؤ گے. اگر حضور کہہ دیں گے اس نے میری سنتوں کو ٹکرایا تھا, میری بے عزتی کی تھی, میں نے جس چیز سے روکا تھا وہ کیا تھا, میری توہین کی تھی, اس نے میری سنتوں کے جنازے نکالے تھے, تب تم کہاں جاؤ گے, کیا کرو گے اس وقت؟ میرے دوست اور بزرگوں, سوچنے کی ضرورت ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. آپ نے علماء کرام سے اس سے قبل بیانات سماعت فرما لیے ہیں. میں نے چند چیزیں یاد آ گئی, میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کو پتا ہوگا میں صبح سے نکلا ہوں, 12 بجے بھی پروگرام تھا, میٹنگ وغیرہ تھی, وہاں سے ابھی واپس سیدھے یہاں آیا ہوں. راستے میں کچھ حادثہ بھی پیش آیا, بہت تھک گیا ہوں. میں نے چند باتیں یاد آئیں, میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے والا بنائے.